السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج غزالہ نعیم استقبال رمضان کے حوالے سے آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ایک جس طرح مہمان آتا ہے تو ہم اس کو بہت خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، تو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس میں حدیث قدسی بلکہ اس کو ہم کہیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اسی طرح سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میری امت میں کہ رمضان کیا ہے، تو لوگ میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ تو اتنی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو روزے کے جسمانی فوائد، روزے کے روحانی فوائد، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے تمام مادی تقاضے جو کہ جائز ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، اور ہر عمل جو حلال ہے جس کو اللہ نے منع نہیں کیا ہے، وہ روزے میں ہم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہم روزے کے فیوض اور برکات جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ایک دفعہ سمجھیں طاہرانہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہم روزے رکھتے ہیں، بڑی لذت ہے روزے میں، ایک بڑا سکون ہے روزے میں، حالانکہ 16-17 گھنٹے، کہیں کہیں 18 گھنٹے بھی، اور بعض یورپین ممالک میں تو بہت 20-20 گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں۔ تو اتنی دیر تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور دیکھیے جب ہم فاقہ کرتے ہیں تو اس کو ہم روزہ نہیں کہتے ہیں۔ روزہ جو ہے اس کا عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے رک جانا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم کھانے پینے، ہر برائی سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج قرآن پاک میں جو روزے کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ روزے کے جو جسمانی فوائد ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ہمارے جسم کو روزہ رکھنے سے، فاسٹنگ سے جو ہے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر امت پر روزے جو ہیں وہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، کسی نے 40 دن روزہ رکھا، کسی نے 30 دن رکھا، کسی نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا، کسی نے 48 گھنٹے کا روزہ رکھا، اور کسی نے 72 گھنٹے کا روزہ رکھا۔ اور روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو آپ بھی وہاں روزے کی حالت میں ہی ہوتے تھے، اور بہت کم خوراک ہوتی تھی، بہت کم آپ کے پاس پانی ہوتا تھا، اور ایک مجاہدہ ہوتا تھا، مہینہ مہینہ آپ وہاں پہ روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی بھی قرآن کی جو ہے وہ وہی نازل ہوئی، اور قرآن پاک میں سورہ لیلۃ القدر میں تو یہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے اس کو لیلۃ القدر میں ہی پورے کا پورا لوح محفوظ پر اتارا گیا۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام جو ہیں ان کے اوپر بھی جو آسمانی کتابیں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتاری، وہ بھی رمضان المبارک میں ہی اتاری گئی۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ میں ذرا دیکھ کر آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے۔ جی، روزے کا مقصد ہے کہ انسان دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود میں رہ کر زندگی بسر کرے، اور نوع انسانی کی یہ فضیلت بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے جو ہے انہوں نے روزے رکھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزے رکھتے تھے،
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے اور روزے کے ذریعے ہمیں کیسے حاصل ہوگا، اس کو ہم نے جاننا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تاکہ ہم روزے کے فیوز اور برکات جو ہے اس سے اچھی طرح مستفید ہوں۔ ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ابن ماجہ، جو شخص رمضان میں اپنے ماتحتوں، ملازمین اور جو بھی اس کے انڈر میں سپرویژن کام کرتے ہیں لوگ، ان لوگوں کا خیال رکھے اور ان سے سخت کام نہ لے، مشقت والا کام نہ لے، ان کے ساتھ نرمی کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسے بندے کی مغفرت فرمائیں گے۔ اچھا، رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے اسے عشرہ رحمت کہا گیا ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہا گیا ہے، یعنی 10 دن جو روزے کے پہلے والے ہیں وہ رحمت ہیں، اور 10 دن جو روزے کے بعد والے ہیں یعنی درمیان والے ہیں، ان کو عشرہ مغفرت، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، دل سے اللہ اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے، آخری عشرہ، وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہماری جتنی بھی ہم نے تقویٰ ہمیں حاصل ہوا، جتنی بھی ہمیں روزے کے فیوز اور برکات 20 دن میں حاصل ہوئے، ان کا رزلٹ آخری عشرے میں ہمیں ملے گا۔ اور آخری عشرہ جو ہے اس کو سیدنا حضور علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے نجات ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کے روزوں کا ذکر بھی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا سر سفید ہو گیا ہے اور میری بیوی بھی بھانج ہے، آیات کا مفہوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم 3 دن مسلسل روزہ رکھو اور کسی سے بات نہیں کرنا۔ تو وہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اسی طرح جب حضرت بی بی مریم علیہ السلام جو ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ سب جانتے ہیں کہ باپ کے بغیر پیدائش ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی، اور اللہ کی بڑی برگزیدہ بندی تھی حضرت مریم علیہ السلام، ان پر بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ تو جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بہت پریشان تھی اور کہہ رہی تھی، جنگل میں ظاہر ہے وہ بچہ اکیلی تھی، میں وہاں پیدا ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، اس سے تو اچھا تھا میں مر جاتی، کہ مجھے اب لوگوں کو میں کیا جا کے جواب دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بچے کو لے کر گود میں تم اپنی قوم میں چلی جاؤ، اور تم کوئی جواب نہیں دینا، تم کہنا میں روزے سے ہوں، اور پھر جو ہے یہ بچہ جواب دے گا۔ تو مریم علیہ السلام نے بھی جو ہے چپ کا روزہ اس کو کہتے ہیں رکھا۔ اور مجاہدے جب بزرگان دین کرواتے ہیں اپنے سالکین کو، تو اس میں چپ کا روزہ بھی رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ نوافل والے روزے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مبارک مہینے کی 3 تاریخ کو رمضان المبارک کے صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان میں 12 یا 18 کو زبور عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مہینے میں تورات کا 16 تاریخ کو کہتے ہیں، روایات میں ہے کہ نزول ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رمضان کی 12 اور 13 کو انجیل، جو عیسائیوں کی روحانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، انجیل عطا کی گئی۔ اور حضور علیہ السلام پر اسی ماہ جو ہے حضرت جبرائیل امین جو ہے ان کو حضور کو قرآن سناتے تھے۔ حضور علیہ السلام اسی ماہ جبرائیل امین کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کم کھانا، کم سونا اور کم دنیا کی باتیں کرنا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذہن کو ذکر میں مشغول رکھنا، درود شریف میں مشغول رکھنا، نوافل پڑھنا، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ اور دیکھیں، جب کھانا پینا، ہمارا ذہن ہر وقت دنیا میں مگن ہوتا ہے، تو ہم کھانے پینے، یہ کر لو وہ کر لو،
यानी कि दुनिया दारी के धंधों में अपने आप को इतना मशगूल कर लेते हैं कि अल्लाह के लिए हमारे लिए वक्त नहीं निकलता। और यह ये महीना पूरा का पूरा हम दुनिया के सारे काम भी करते हैं, और हमारा ज़हन अल्लाह ताला की तरफ, हमारा जिस्म जो है वो अल्लाह ताला की तरफ इज्तिमाई तौर पे मुतवज्जा रहता है, क्योंकि एक टाइम मुकर्रर है। और पूरी उम्मत मुसलमान जो है सहरी इकट्ठे करती है, अफ्तारी इकट्ठे करती है, और इनफरादी तौर पे इज्तिमाई तौर पर जो है इबादत होती हैं, मसाजिद में नमाज तरावी पढ़ाई जाती है। और यानी कि शऊरी तौर पे हमारा ज़हन मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की जानिब मुतवज्जा रहता है। और देखिए एक हदीस मुबारक में ये भी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ, जैसा मेरा बंदा मेरे लिए गुमान रखता है मैं वैसा हूँ। और वैसे कुरान पाक की सूरह हदीद में जो आयत हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हूँ। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारे नफ्सों के अंदर हूँ, तुम मुझे देखते क्यों नहीं हो। और एक जगह अल्लाह ताला यूँ भी फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे इदराक से भी ज़्यादा लतीफ़ हूँ। और लेकिन अल्लाह ताला जिस तरह जिस जैसे किसी बंदे को अपना जलवा दिखाना चाहें दिखाते हैं, कुरान पाक में इसकी आयत मौजूद हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जो है अल्लाह की तजल्ली का दीदार हुआ, अल्लाह से मुलाकात हुई। हमारे प्यारे नबी सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की इतनी कुर्बत नसीब हुई, इतनी कुर्बत नसीब हुई मेराज में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम एक या दो कुमान का भी कम फासला रह गया, और हमने अपने बंदे से जो दिल चाहा वो बातें की। अब अल्लाह ताला जानते हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जानते हैं कि जब महबूब और मुहिब की मुलाकात होती है तो वो बातें लोगों को तो नहीं बताई जाती, लेकिन बहरहाल जिसको शौक़ होगा, ज़ौक़ होगा, और बिल्ट इन है हमारे अंदर, अल्लाह की मोहब्बत जो है ये पैदाइशी तौर पे मौजूद है हमारे अंदर। और हमें देखिए सारी दुनिया भी जब हासिल हो जाती है, लेकिन हम फिर भी बेकरार होते हैं, हम मुतमईन नहीं होते, पुरसुकून नहीं होते, इसलिए कि हमारी असल हमारे जिस्म में जो रूह है वो अल्लाह का अमर है। और अल्लाह का अमर जो है वो जब तक हमारे अंदर है हमारी ज़िंदगी है। हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हर हरकत हमारी जो है वो मौजूद है। लेकिन अल्लाह का अमर जिस दिन हमारे मादी जिस्म से रिश्ता तोड़ लेता है, मादी जिस्म को बनाने वाला भी अल्लाह का अमर है, और मादी जिस्म से रिश्ता तोड़कर अल्लाह के पास वापस जाने वाला भी जो है वो हमारी रूह है। अब रूह और जिस्म के जो तकाज़े हैं, इनको हमने समझना है, समझकर जितनी ज़रूरत जिस्म के तकाज़ों की है उतना वक़्त वहाँ दें, और जितना वक़्त हम अल्लाह के लिए फ़िक्स करेंगे, मुख़्तस करेंगे, उतना ही जो है हमें हमारी लाशऊरी तहरीकात जो हैं उनमें इज़ाफ़ा होगा, और हमारी अल्लाह से क़ुर्बत, हमारे एहसासात मुजल्ला होंगे, और अल्लाह का नूर हमारे अंदर ज़ख़ीरा होगा। और ये जो है बहुत बड़ी बात है कि इबादत से, तज़किये नफ्स से हमें इतनी ज़्यादा हम शफ़ाफ़ हो जाते हैं, हमारे अंदर इतना कसाफ़त कम हो जाती है कि अल्लाह का नूर हमारे अंदर ज़ख़ीरा होने लगता है। और जब पूरी उम्मत मुसलमा बेक वक़्त इज्तिमाई तौर पे रोज़े रखती हैं, तो एक नूर की फ़ज़ा कायम होती है, और माहौल में नूरानियत बारिश की तरह बरसती है, और हर तरफ जो है वो नूर के ही जलवे होते हैं। और इस माहौल में जब बंदा इबादत करता है तो लाज़मी है कि उसके जो हवास महदूद हवास हैं, कहते हैं ना अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, कि हमने हर शय को दो रुख पे तख्लीक किया, एक उसका ज़ाहिरी रुख है, एक उसका बातिनी रुख है। अल्लाह ताला अपने लिए भी यही फरमाते हैं वहुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है, अल्लाह ही ज़ाहिर है।
جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اور اللہ ہی کے اس میں جلوے ہیں، اور اللہ ہی آخر ہے۔ اسی طرح ابتدا بھی اللہ ہے، کسی بھی چیز کی ابتدا اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہی ہے، اور جب وہ چیز ختم ہو رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہو رہی ہے۔ اب میں باقی جو ہے ایک دو قسط وار جو ہے اس مضمون کو بیان کرتی ہوں۔ ایک آیت میں نے قرآن کی بیان کر دی کہ روزے ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم روزے کے اگلے جو مراحل ہیں ان کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم۔